السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج ایک بار پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی صدا بلند ہوئی ہے۔ یہ تجویز چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پیش کی ہے، اور بلاول بھٹو کے بقول ٹروتھ کمیشن کا قیام اس ایشو کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والی تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی 6 مگوئیوں پر آج پی ٹی آئی نے تردید جاری کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کی مشاورت اور ہدایت کے بغیر ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کے سیاسی طور پر متحرک ہونے پر پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کو موروثی سیاست کہا جا رہا ہے۔ اس سارے تناظر میں پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے یہ تردید کی ہے اور وضاحت جاری کی ہے کہ پی ٹی آئی قائمہ کمیٹیوں میں واپس نہیں جا رہی اور ایسا کوئی فیصلہ عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ اس تردید کے باوجود پی ٹی آئی کے اندر سے یہ سوچ جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں اس کی واپسی ہونی چاہیے اور اس کو قانون سازی کے لیے متحرک ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ تردید کا تو مجھے نہیں پتا کہ آج انہوں نے کی ہوگی تردید، کیونکہ ابھی پارلیمنٹری پارٹی نے اس کا فیصلہ نہیں کیا جانے کا کہ کیونکہ تقریباً سب کا اس پہ اتفاق ضرور ہے کہ قائمہ کمیٹیوں میں نہ جا کے ہم حکومت کا فائدہ کر رہے ہیں، ان کو ٹف ٹائم نہیں دے رہے، اور نہ ہم خان صاحب کا کیس اندر پراپر لڑ پا رہے ہیں، نہ ملٹری ٹرائلز میں جو قیدی ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہم لے پائے، کیونکہ قانون سازی تو حکومت نے تو ان کے لیے کرنی نہیں ہے، وہ بھی ہم نہیں کر سکے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں حکومت کو چارج شیٹ کر سکتے ہیں ان کی جو فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے اس کو۔ اسی طرح قائمہ کمیٹی برائے قانون، اس میں انتہائی اہم قانون سازی، اب اس میں ہم کوئی روک نہیں سکتے، حکومت کو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی طرح قائمہ کمیٹی برائے انٹیریئر داخلہ، جس میں ہم وفاقی وزیر داخلہ، انٹیریئر سیکٹری، آئی جی اسلام آباد یا پنجاب میں آئی جی پنجاب، ہوم سیکٹری، ان میں سے کسی سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ تو بالکل قائمہ کمیٹیوں میں جانے کا 99% پارلیمنٹری پارٹی اس کے حق میں ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے پارلیمنٹری پارٹی کو کہ یہ غلط ایک مشورہ خان صاحب کو دیا گیا، ظاہر ہے وہ اندر ہیں، انہوں نے اس پہ ایک فیصلہ کر دیا۔ اب قائمہ کمیٹی یہ سمجھتی ہے، جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی سمجھتی ہے کہ فیصلہ تو ہونا چاہیے صحیح کہ واپس قائمہ کمیٹیوں میں جایا جائے، لیکن وہ ہوگا تب جب خان صاحب اپروو کریں گے، کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ خان صاحب ایک فیصلہ کریں اور جب تک وہ اپروو نہ کریں تو دوبارہ اس میں ہم جائیں۔ لیکن اس پہ خان صاحب تک یہ نقطہ نظر پہنچایا جائے گا۔ میٹنگ تو ہو نہیں رہی خان صاحب سے، یہ پارٹی کا ایک نقصان ہو رہا ہے، پارٹی کا بھی ایک نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان سے جو ملاقات ہوئی ہے تو بہت سی چیزوں کے ساتھ، جس طرح پختونخوا کا بجٹ ہے اس میں ان کا انپٹ نہ آ سکا، اس طرح کی چیزوں کے، کیونکہ کوئی بھی وکیل جا کے کوئی بات کر دے، وہاں سے کوئی چیز وہ باہر آ جائے، اس کی میرے خیال میں جو دوسری سائیڈ آف دا سٹوری تھی وہ خان صاحب کو اس طرح سے نہیں بتائی گئی۔ کیونکہ دیکھیے خان صاحب کی اس وقت جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے، جو ان کو ڈاکٹر نہیں جا پا رہے، یا جس طریقے سے پولیس لوگوں کو روکتی ہے، یا جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو روکا جاتا ہے، تو میں 3 ایگزامپلز آپ کو دوں گا کہ اگر تحریک انصاف قائمہ کمیٹیوں میں پنجاب میں اور مرکز میں ہوتی اور سینٹ میں ہوتی، تو اگر پولیس آپ کو روکتی ہے، آپ آئی جی پنجاب یا آئی جی اسلام آباد کو وہاں پریویلیج موشن میں بلا سکتے ہیں کہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، اندر میری ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن روڈ پہ آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو یہ پریویلیج بن گیا۔ یا اگر وہاں ہیلتھ کی ایشوز ہے تو ہیلتھ کی قائمہ کمیٹی میں یا ہیومن رائٹ کی قائمہ کمیٹی میں آپ سوال ڈال سکتے ہیں کہ بھائی آخر کیا گناہ ہے عمران خان صاحب اور ان کی وائف کا، کیا گناہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا، یاسمین راشد صاحبہ کے لیے مرکز اور بالخصوص پنجاب میں قائمہ کمیٹی برائے ہیومن رائٹس، قائمہ کمیٹی برائے جیل خانہ جات، قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، اس میں نقطہ اعتراض ڈالا جا سکتا تھا۔ خاص کر جو مرکز میں ہمارے پاس ایک پاورفل ٹول تھا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، جس میں جنید اکبر خان عمران خان کا پرانا ساتھی ہے، ایماندار آدمی، اس نے ٹف ٹائم دیا ہوا تھا، اور اس نے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، شاید کسی کو نہ پتا ہو کہ جب انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ
मोहतरम साहब को समन किया कि वो आए, उसके बाद से वो फिर कायमा कमेटी की मीटिंग नहीं कर सके। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप भी देखिए, अब जुनैद अकबर खान है, आतिफ खान एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब वो कायमा कमेटी बराए ह्यूमन राइट के चेयरमैन थे, उसका मैं मेंबर था। मुझे पता है कुछ ऐसी बातें जो अभी भी मैं ऑन रिकॉर्ड मुनासिब नहीं है मैं करना, उनको जिस लेवल का थ्रेट था साहबजादा हामिद रजा को, और आज भी वो जेल में है। क्या साहबजादा हामिद रजा इमरान खान का वफादार नहीं? क्या जुनैद अकबर खान जो सख्त सर्दियों में सवात की जेल में बगैर कंबल के पड़ा था वो वफादार नहीं? क्या आतिफ खान जो इलेक्शन कैंपेन तक ना कर सका वो वफादार नहीं? ये एक गेम की गई है तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट्री पार्टी के खिलाफ कि वो खान साहब के लिए देखें, अगर आप कायमा कमेटियों में नहीं है, तकरीरें आप बेशुमार करें, असल काम वहां होता है। तो ये सारी इस पे एक बहुत मुतफिका राय मौजूद है, लेकिन जाहिर है लीडर की मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर मुनासिब ही नहीं है। अपना नुक्ता नजर पार्लियामेंट्री पार्टी किसी सीनियर वकील के थ्रू जो भी जा सकेगा वो रख देंगे, बाकी फैसला खान साहब का है। अगर वो अब भी ये समझते हैं कि नहीं बाहर रहे हैं, सीनियर वकील पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी जिस तरह आप देखिए साफ बात करते हैं जी, देखिए साफ बात करते हैं, या लोग मुनाफिकत करते हैं, मैं करता हूँ सीधी खरी बात, क्योंकि मैंने इमरान खान से सीखी है। खान साहब ने कहा सच्ची बात किया करो, उसका रिजल्ट जो भी निकले, जो अच्छे लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन हमें बात वो करनी चाहिए कि क्या कायमा कमेटियों ना बैठ के हुकूमत का क्या नुकसान हुआ है। बजट इन्होंने पास करना था, अगर हम कायमा कमेटी बराए फाइनेंस में होते, हमारे मुबीन आरिफ जट और उनके साथ दूसरे हमारे साथी हैं उसामा मेला, दे वर डूइंग वंडर्स। पिछले साल जब उमर अयूब अपोजिशन लीडर थे, उस जमाने में हम कायमा कमेटियों में थे, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया और बाकायदा वज़ीर खजाना ने उसको एक्नॉलेज किया। तो ना जाके हुकूमत का ज्यादा टफ टाइम है या जाके? मैं बतौर सियासी कारकुन और बतौर वकील ये समझता हूँ कोई भी मैदान खाली ना छोड़े। सर एक और चीज़ बताइएगा, एक खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में अलीमा खान की इमरान खान साहिब से मुलाकात हो जाएगी, ये कोई पार्टी को कोई हिंट मिला है हुकूमत की तरफ से? नहीं, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है किसी भी बहन की या किसी जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडर की जिसकी भी मुलाकात हो, हमें तो अपने लीडर की खैर खबर चाहिए। तो अगर ये मुलाकात होती है तो मैं तो उसको बहुत खुशाइन समझता हूँ। अच्छा सर, एक और चीज़ की अलीमा बीबी की अब अगर बात हो रही है, तो गुज़श्ता वीकेंड पर उन्होंने जब अपने आप को एक तरह से सियासी तौर पर लॉन्च किया और केपी में रैली से खिताब किया, तो आपने एक ट्वीट की जिसमें आपने कहा कि मारूसी सियासत नामंजूर। क्या आपको लगता है कि अलीमा बीबी जो है वो कोई सियासत करने आ रही है? उनके पास तो कोई ओहदा नहीं है, वो तो एक अपना एक एज अ सिस्टर किरदार अदा कर रही हैं। नहीं, वो तो उसका उनसे तो कोई ताल्लुक नहीं था, वो पार्टी के लिए था। वो 10 दिन 11 दिन पहले मैंने पार्टी के हवाले से एक बात की थी कि पार्टी में मोरूसियत नहीं होनी चाहिए। वो तो सियासत ही नहीं कर रही, तो मोरूसियत कहाँ से उनकी आ गई? और ना उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया है। वो तो बेचारी जा रही थी चित्राल कोई अपनी जाती प्राइवेट विजिट पे, वहाँ हमारे पार्लियामेंटेरियन ने उनको वेलकम किया बतौर खान साहब की सिस्टर के। उनको वेलकम बनता है, हमारे इलाके में भी आएंगी, हमने भी उनको वेलकम करना है। बहुत साल पहले आई थी नमल के फंड रेजिंग के लिए, मैं उनके साथ होता था। तो हमारे लिए तो बड़ी बहन से तो ज्यादा वो माँ की, क्योंकि उम्र उनकी ऐसी है कि हमारी तो माँ की उम्र की है, तो वो तो सवाल ही है, उनके हवाले से तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, पार्टी के हवाले से जो हमारे सियासी लोग हैं उनके हवाले से बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इमरान खान का, और मैं उस पर खड़ा हूँ कि पार्टी के अंदर देखें मोरूसियत क्या चीज़ है, इसको समझना होगा। किसी का भाई बहन या बेटा होना कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप किसी बड़े सियासतदान के बेटे हैं या भाई हैं या बहन है या वाइफ हैं और आप सियासत नहीं कर सकते, नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं आप ओहदा मिल सकता कि आप किसी बड़े सियासी आदमी की बेटी हैं। जैसे एक खातून, पंजाब नाम लेना मुनासिब नहीं, या आप किसी बहुत बड़े सियासी खातून के बेटे हैं, एक बड़ी सियासी जमात की तरफ मेरा इशारा है, वो भी नाम लेना जरूरी नहीं। असल इशू ये है कि अगर आप में मेरिट है, अगर आप में सलाहियत है, तो आप वोट लेके जाएं, आप अपनी मेहनत करें। आप किसी के बेटे हैं, भाई हैं, आप पाकिस्तान आपका भी उतना ही है जितना मेरा या किसी और का है। हाँ, ये उसूल सबके लिए है। जिसने भी पीटीआई में चेयरमैन से लेके यूनियन काउंसिल तक जाना है, वो रिश्तेदारी के साथ साथ उसमें अगर मेरिट होगा तो आगे बढ़ेगा। बट सर एक चीज तो आप माने ना कि पीटीआई की आदत जो है जी, पीटीआई की आदत जो है, लीडरशिप जो है, वो एक तरह से नाकाम हुई है हुकूमत के ऊपर दबाव डालने में, कोई तहरीक चलाने में, जिसके नतीजे में अब बहनों को निकलना पड़ रहा है, बहनों को जेल के बाहर जाना पड़ रहा है, या बहनों को जो है वो कहना पड़ रहा है कि जी आप लोग ना आए, हम खुद ही अपने भाई के लिए कुछ कर लेंगे। तो ये नाकामी तो पीटीआई की है। जो कहते हैं पीटीआई क़यादत नाकाम हुई है, ये बात मेरी लोगों को ये भी बुरी लगेगी, लेकिन मैं कहूँगा कि कैसे नाकाम हुई।
میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی قیادت ہے، سوشل میڈیا میں تو اس کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کے سامنے جب اصل پکچر آئے گی اور ان کو پتا ہوگا جیل میں سابق وزیر اعظم ہیں، چیزیں ان کو پہنچتی ہوں گی، ان کو تو فخر ہونا چاہیے اس سیاسی قیادت پہ. کیوں فخر؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک طرف اربوں روپے، دوسری طرف گھر اجڑنا، ایک طرف بچوں کا اغوا ہونا، دوسری طرف وزارتوں کی آفریں. یہ 26ویں ترمیم میں کیا کیا آفر نہیں ہوا. وہ لوگ جو رجیم چینج کی رات اس سے پہلے بک گئے تھے، چلے گئے تھے، یا یہ بھی 26ویں ترمیم میں جو بک گئے ہیں، جو لوگوں نے یہاں قربانیاں دے کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں زرتاج گل وزیر آپ ہی کی طرح خاتون ورکر ہے، 50 ایئرس سزا ایم این اے شپ سے گئی، پارلیمنٹری لیڈرشپ سے گئی، کیا اس کو آفر نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ والا راستہ بھی ہے؟ کیا عمر ایوب صاحب انہوں نے 50 سال کی سزا قبول کر لی، میری 7 دفعہ کی گرفتاری ہے، شہریار کی وائف اور بچیاں جو ہیں وہ اٹھائی گئی، ان کو تکلیف ہوئی، سارا کچھ افریدی کی. تو یہ تو قیادت ایسی ہے اس پہ عمران خان صاحب کو فخر ہے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو قربانی دی ہے، جن لوگوں نے سیکریفائس کیا ہے، جن لوگوں کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، نکلنے کی بات ہے، جہاں تک نکلنے کی بات ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پنجاب میں تو سوال ہی اب پیدا نہیں ہوتا. پنجاب میں تو دیکھیں میں اور آپ اپنے پہ برداشت کر لیں گے، لیکن وہاں لوگوں کی ماؤں کو انہوں نے گھروں میں گھس کے ددوکوب کیا ہے، بے عزت کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کب تک پنجاب کی ہماری ورکرز کی ماؤں کو، بہنوں کو وہاں گھروں میں جا کے وہ گھر توڑ دیتے ہیں؟ میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں، آپ جن لوگوں کی مثال دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ جو لیڈرشپ پہ سوال ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر ضروری ہے. دیکھیں لیڈرشپ 2-3 دفعہ نکلی، کارکن نکلے، پنڈی تک پہنچے، ایک دفعہ لاہور تک علی امین لے کے گئے، 4 اکتوبر کی رات بھی آئے، اور 26 نومبر تک بھی لوگ نکلے. لیکن جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں، کون سا لیڈر ہوگا جو چاہے گا کہ اپنے کارکنوں کو گولیوں کے سامنے کھڑے کرے؟ لیکن سر نہ اچکزئی صاحب نے کچھ کیا، نہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کچھ کیا، نہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کچھ کیا. جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ پہلے جو کچھ ہوا آپ نے بیان کیا وہ تو جسٹیفائیڈ ہے. یہ لوگ تو اب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت پاکستان میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے یا عدلیہ آزاد ہے یا یہاں جرنلزم آزاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پریس کلب کے سامنے جا کے ایران کے حق میں یا فلسطین کے حق میں کوئی 15 بندہ مظاہرہ کر سکتا ہے، پریس کلب میں بیٹھ سکتا ہے. اس وقت ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہو سکے پرامن طور پہ آپ نکلیں. خاص کر پختونخوا میں چلو نکل سکتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں آتا. میں نے آج بھی پارٹی کو یہ بات کی ہے کہ اگر ایک آفر مذاکرات کی وزیر اعظم کے لیول پہ اب بھی موجود ہے، اچکزئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو قبول کیجئے اور بیٹھیے. اگر تو حکومت سے کوئی وصول ہوتا ہے، کچھ آگے کا راستہ نکلتا ہے تو فبیہا، نہیں ہے تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، ہماری طرف سے ایک پیش رفت ہونی چاہیے. لوگ پیش رفت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بھی سنیں، لوگ پیش رفت اس لیے نہیں کرتے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے گالی پڑے گی اور سوشل میڈیا پیچھے پڑ جائے گا. بھائی میرے نہیں پیچھے پڑا، لیکن میں تو سچی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بھئی ہمارا کام اپنے لیڈر کو نکالنا ہے، ہمارا کام کسی کو خوش نہیں کرنا یا کسی کے ڈر کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھنا کہ بھئی کوئی کہے گا فلانا. آج پارلیمنٹری پارٹی میں نے یہ چلے بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ چلا سکتی ہیں کہ آج پارلیمنٹری پارٹی میں نے گوہر صاحب کو، سلمان راجہ صاحب کو یہ کہا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کی آفر موجود ہے، ہم پارلیمنٹری پارٹی علی محمد ہم سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی طرف جائیے. اور کسی بھی طریقے سے اگر عزت کے ساتھ اپنے نظریے کو کمپرومائز کیے بغیر خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ نور علی نور ہوگا. کیونکہ ہمیں ہمارا لیڈر زندہ سلامت اور فوری طور پہ جلد سے جلد باہر چاہیے. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تکلیف تو اسے ہے نا جو جیل میں اندر بیٹھا ہوا ہے اس گرمی میں، 3ری گرمی 4تھی گرمی عمران خان صاحب کی جیل میں ہے. اس کو کیا پتا جو باہر جا کے ڈالر کما رہا ہے عمران خان کے نام پہ وی لاگ کر کے؟ پتا تو عمران خان کو ہے، پتا ان کی فیملی کو ہے، ان کی سسٹر کو ہے، پتا ہم لوگوں کو ہے جن کی فیملیز، جن کے گھر ہر وقت ایٹ رسک ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی لمبی ہو گئی ہے. کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو ہمیں باہر لے کے آنا چاہیے. طاقت بھی آپ آزما کے دیکھ لی، آپ بندے مروا کے بھی دیکھ لیے. پنجاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیٹس بی ریئلسٹک. اگر کوئی آفر ہے، اگر ہے جو کہ ہے، کیونکہ انہوں نے آفر کی تھی وزیر اعظم نے، تو اچکزئی صاحب کو، ناصر صاحب کو ضرور اس کو اویل کرنا چاہیے. کیونکہ کم از کم خان صاحب کی رہائی چلے اگر کچھ ٹائم بعد ہوتی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ واٹ ایور، مجھے نہیں پتا، تو فوری طور پہ بشرا بی بی کے لیے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے لیے، سینیٹر جاج چوہی صاحب کے لیے کچھ تو ریلیف لیں. وہ سنم جاوید بیچاری، ان کی سسٹر فلک جاوید صاحبہ ہیں، یہ خواتین جیلوں میں ہیں.
ان کو کم از کم کوئی ریلیف ہو, کوئی گھر چلا جائے, کوئی اسپتال موو آؤٹ ہو جائے. ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ 2 قدم نہیں چل سکتی, تو اگر کوئی ڈائلاگ سٹارٹ ہوتا ہے تو انیشیل CBMs کے طور پہ, کانفرنٹ میجرز کے طور پہ, کچھ ہمارے سینئر جو قیدی ہیں وہ اسپتال شفٹ ہو جائیں, کچھ کو کوئی ریلیف مل جائے. بشرا بی بی بیمار ہے, ان کو کوئی ریلیف مل جائے, یا ہم نے بس مطلب ٹکری مارنی ہے, کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا. بالکل بالکل. سر تھوڑا سا ملکی سیاست کی بات کروں گی. آج محترم بلاول بھٹو زرداری نے یہ تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے, تو PTI کو یہ تجویز قبول ہے؟ یہ بات تو عمران خان صاحب کی ہے, پتہ نہیں لوگ ان کی بات سن کے پھر اپنے سے لگا لیتے ہیں. 2014 الیکشن کے بعد 16 فروری کو انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے طرز پہ کچھ ہو تو ملک آگے جا سکتا ہے. لیکن پھر وہ صرف کشمیر کے لیے نہ بنائے نا, پھر وہ پاکستان کے لیے بنائے, اور اس میں عمران خان صاحب کے پائے کے لیڈران جو ہیں وہ باہر آئیں اور خان صاحب سے انگیج کریں. جب تک عمران خان صاحب سے انگیج نہیں کریں گے, وہ باہر نہیں آئیں گے, کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی. یہ مسئلے آپ کو اس وقت ایک لیڈر ایسا چاہیے جس پہ پوری قوم کا ٹرسٹ ہو, اور وہ صرف اس وقت کسی کو اچھا لگے برا لگے وہ عمران خان. تو عمران خان اگر باہر آتے ہیں, کشمیریوں کو ان پہ یقین جانیے ٹرسٹ ہے, بلوچ کو ان پہ ٹرسٹ ہے, پختون کو عمران خان پہ ٹرسٹ ہے, تو اس آدمی سے فائدہ کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل. بندے ہمارے شہید ہو رہے ہیں, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں, تو کوئی دنیا میں آپ جا کے امن کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں وہ چاچا کیدو والا نہیں ہوں کہ وہ کوئی اچھا کرے بندہ اس کو اچھا نہ کہے. اچھا کریے حکومت, اگر آپ نے ایران امریکہ کے بیچ میں اچھا کچھ کیا ہے, لیکن اپنے ملک میں بھی تو کرو. بالکل. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ علی محمد خان صاحب کا کہنا تھا کہ کمیٹیوں میں نہ جا کر ہم حکومت کا فائدہ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز دے دی ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. نیر صاحب, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ AJK کی جو سچویشن ہے اس پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے یا حل ہو جائیں گے؟ کیا حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں؟ شکریہ. اوبیسلی جو حالات نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے رپورٹس اور میڈیا بھی دیکھی ہوں گی, کل کا جو انسیڈنٹ راولا کوٹ کا ہے, 2 دن پہلے کا انسیڈنٹ جو کوٹلی کا ہے, اور پھر جو باغ کا ہے, اور جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان کی تو ایکسیس نہیں ہے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں, اور دیز آر دی گراؤنڈ فیکٹس اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ بندوق اور گولی سے مسائل حل نہیں ہوتے, اور یہ رویہ آپ اختیار نہ کریں. آپ کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے. اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کمیشن کے حوالے سے چیئرمین نے اس لیے بات کی کہ بیسک کنسیپٹ اس کا کہاں ایوالو ہوا, دیٹ واز ساؤتھ افریقہ. اور پھر وہاں پہ اس وقت کی قیادت نے کہا کہ جی دیر از نو نیڈ آف پیونیٹیو ایکشن, پینلٹی اور پیونیٹیو ایکشن اور پروسیکیوشن کی ضرورت نہیں, ایشوز کو ریزالو کیا جائے. اب وہاں پہ کیونکہ کشمیر بڑا ایک سینسٹیو ایریا پاکستان کا, کشمیر ایشو بڑا سینسٹیو ہے پاکستان کے لیے اور پولیٹیکل پارٹی کو, بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. بالکل. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایسٹرن بارڈر پہ جو ہاسٹیلٹیز ہوتی ہیں ہمارے نیبرنگ کنٹری سے, اور جس قسم کی اس کی انٹروینشن ہے ایون تھرو افغانستان اینڈ بلوچستان آلسو, تو ہمیں تو بڑے احتیاط اور محتاط طریقے سے چلنا چاہیے. ہمیں کم از کم ایسے ایلیمنٹ کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا کیس جو ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ویکن کرے, اس کو کمزور کرے. تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بہت سارے مطالبات تو گورنمنٹ نے مان لیے, جو ہماری گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر میں, وہ وفاق کے نمائندے بھی تھے حکومت کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو ایک آدھ ایشو جو زیادہ ایجیٹیٹ کیا جا رہا ہے ایشو وہ ہے ریفیوجیز کی سیٹس پہ, اور وہ بھی بڑا ارسپانسیبل اسٹیٹمنٹ تھا. PMLN کے ایک منسٹر کہا کہ جی ہماری گنتی 10 سے آنورڈ 11 سے آنورڈ شروع ہوتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ بھی بڑا رسپانسیبل تھا. پھر ان کے ایک اور منسٹر کا اسٹیٹمنٹ کہ وہ ان کو میں کشمیری نہیں مانتا. تو آبویسلی ان چیزوں نے معاملات کو زیادہ ایکسلریٹ بھی کیا ہے, اور اس پہ لوگوں کو زیادہ پریشانی بھی ہوئی, اور لوگوں کو سمجھے کہ ہمارے حقوق کا دفاع نہیں کیا جا رہا بلکہ ہمیں
کنڈیم کیا جا رہا ہے یا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ بیٹھ کے بات کی جائے. جبر کسی سائڈ سے بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اور پولیٹیکل ایشوز ڈائلاگ سے ریزالو ہوتے ہیں, گولی اور بندوق سے ریزالو نہیں ہوتے. اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی پیغام یہی دیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. اچھا سر, جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ حکومتی رہنماؤں نے ایسے بیانات دیے, اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بناتا ہی حکومت ہے, حکومت از پارٹی ٹو ڈسپیوٹ, مسئلہ ہی حکومت کے ساتھ چل رہا ہے, تو متاثرہ فریق یہ کیسے مانے گا؟ دیکھیے آپ نے اس کی کمپوزیشن ابھی اٹ از اے پری میچور کہ ٹو پرزیوم دس کہ جی گورنمنٹ کمیشن کیسا بنائے گی. یہ ایک تو چیئرمین کی پروپوزل ہے, چیئرمین کی یہ پروپوزل ہے کہ لیٹس ڈسکس آن دس, اور آئے اس میں بیٹھ کے کمیشن بنائیں. اور آبویسلی پاکستان میں ایسے کریڈیبل شخصیات کی کمی نہیں ہے کہ جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکے. اور آبویسلی جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوگا وہ سولی گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں بنے گا. پولیٹیکل فورسز جو اور اس ملک میں بیٹھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سجیسٹ کیا ہے, تو آبویسلی اس کی جو کمپوزیشن اس پہ اپنا ان پٹ تو ضرور دے گی. اور اگر گورنمنٹ اپنا بنانا یونیلیٹرلی بنانا چاہتی ہے پھر وہ تو افیکٹو ہی نہیں ہوگا. تو پھر اس سے تو کوئی نتائج نہیں برآمد کر سکیں گے آپ. اچھا سر, اس کی ہمیں کوئی ٹائم لائن بھی طے کرنا پڑے گی؟ دیکھیے آبویسلی ہم آج اس پہ آغاز کیا ہے. صحیح. ہم نے کوئی فائنلائز ڈیٹ نہیں دی. صحیح. لیکن ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے, ٹائم فریم کیا ہوگا, آبویسلی دس از اے سجیشن بائی مائی پارٹی. اور بیٹھ کے بات کریں اور ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے, اس کے ٹرمز آف ریفرنس لیے, اور ٹائم فریم بھی ٹرمز آف ریفرنس میں ہوگا نا. صحیح. اچھا سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سجیشن ہے یا پروپوزل ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے, ڈیفینیٹلی ایک اچھا انیشیٹو ہے, بٹ یہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, پروسیڈنگز ذرا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. اگر یہ پروپوزل ایکسیپٹ بھی ہو جاتا ہے تو کیا اتنا ٹائم ہے, کیونکہ اس وقت جو اے جے کے میں سچویشن ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا لمبے پروسیڈنگز کو چلایا جائے اور اس کے بعد پھر کوئی نتیجہ نکالا جائے؟ دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں آپ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈونٹ اسپیکولیٹ, تھنک آن پازیٹیو سائڈ, ڈونٹ تھنک آن نیگیٹو سائڈ. بات ہے 27 کے جو الیکشنز ہے, پیپلز پارٹی نے بہت پہلے کہا تھا کہ ابھی حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں ان کو تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے. اور اوبیسلی جب آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہوتا تو ٹائم از مٹیریل بٹ ناٹ دیٹ بٹ مٹیریل. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ایشو کو ریزالو کر سکیں. جی. اچھا سر, پازیٹیو بات کر لیتے ہیں. اب جو گورننس گیپس ہیں اور جو ڈیلیوری نہیں ہو سکی, ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے حل نہیں ہوں گے. سیاسی جماعتوں کو اس کی ذمہ داری لینا ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا جو سابقہ پارٹیز ہیں وہ ہوں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایشوز آپ گورننس اور ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں, آپ پورے پاکستان میں بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو, صوبائی حکومتوں کو بھی کرتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پبلک ایشوز کے ساتھ کھڑی ہے, چاہے وہ پبلک ایشوز جی بی میں ہوں, چاہے وہ پبلک ایشوز کشمیر میں ہوں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں. تو پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ ہمیشہ عوام کے ایشوز کے ساتھ کھڑی ہے. اب بات یہ ہے کہ گورننس نہیں ہے, ڈیلیورنس نہیں ہے, تو دیٹ کین بی ایگزامنڈ. کس کا فیلئر ہے دیٹ کین بی ایگزامنڈ. لیکن بیسک ایشو جو ہے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا, یہ جو مار دھاڑ ہوئی ہے, جو بندے مارے گئے ہیں, اور یہ بلاکڈ ہے, جو انریسٹ ہے, اور اس پہ مقدمات درج ہیں, اور مقدمات پہلے خارج ہو گئے پھر ریوائیو کر دیے. تو اگر آپ اس انداز سے چلیں گے جو ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کی پوزیشن کریں گے تو ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. صحیح. ان فورسز کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ ضرور ہوتا ہے جو ملک دشمنی کریں, لیکن وہ بھی کشمیر کے باشندے ہیں, وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یہ ایشوز جو ہے پچھلے 78 سالوں سے پاکستان اس ایشو کو انٹرنیشنل فورم سے بھی لڑ رہا ہے. بالکل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریفیوجیز کی ان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. ہم پلیبسائٹ کے حوالے سے ان کو اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایک بڑی پازیٹیو اپروچ لے کے ہمیں چلنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جس نے ہمیشہ ہاسٹیلٹیز کی اور ملک دشمنی کے لیے اپنے اعلی کاروں کو استعمال کیا, ان کو تو ہمیں روکنا پڑے گا, اور ان کے لیے ہمیں اپنی جو فورسز ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل
بالکل سر، اس سے پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے مصالحت کی آفر کی تھی. اب انہوں نے ریسنٹلی ایک بڑا کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کرے گی یا خود کو ان سے مطلب ڈسٹنس کر لے گی؟ دیکھیں جی، بہت سارا اس پہ ریزنٹمنٹ خاصی آئی فرام آل کوارٹرز، اور چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ آرم فورسز ہماری ریڈ لائن ہے. آبویسلی دے آر ڈیفینڈرز. ہماری جو ٹیریٹوریل جو ساورنٹی ہے وہ اس کا دفاع آرم فورسز کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم ایسٹرن بارڈر سے لے کے ویسٹرن بارڈر تک ہم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنی فورسز کو انکریج بھی کرنا ہے، ان کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے. بالکل. مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار سیاستدان ہے وہ اس ملک کے، ان کو اس ایسی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرنا چاہیے تھا. ہماری آرم فورسز نے ہمیشہ شہادتیں دی انڈیا کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی. ایون مولانا صاحب کا یہ ایشو جب 79 آنورڈ افغانستان ایشو تھا اس وقت بھی ہمارے نوجوان شہادتیں دیتے رہے. اس کے بعد 9/11 کے بعد جو ایشو تھا اس پہ بھی شہادتیں دیتے رہے. تو ہمیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اپنے آرم فورسز کو، ان نوجوانوں کو اور ان کی فیملیز کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور جہاں پہ انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایران US سچویشن اب مزید کیا شکل اختیار کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ حالیہ دنوں میں اب ایران پر امریکی حملوں کے 4 راؤنڈز مکمل ہو چکے ہیں اور ایران بھی مسلسل جوابی حملے کر رہا ہے، تو آپ کو یہ اسکیلیشن کشیدگی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو مین ایڈوانٹیج کہہ لیں یا جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا پورا، وہ تو سیدھا اسرائیل ونر ہو رہا ہے اس کشیدگی کے بیچ پہ. کیونکہ ایران کے ابھی جو رسپانسز ہیں وہ ہاریزنٹل ایکسپینشن میں بھی ہیں، جو ریجن کی کنٹریز میں جا رہے ہیں، اور اب تو سعودی عربیہ کی طرف بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یمن کے کانٹیکسٹ میں. تو یہ پھیل رہا ہے جی، اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہے ورلڈ کے بیچ، کیونکہ اگر اکانومی کے اوپر یہ بیسکلی ایک اکنامک پریشر پوائنٹ ہی ہے ہرمز، اور اس وقت یہ جو لڑائی ہے یہ ہے بھی لڑائی ہرمز کی کنٹسٹیشن ہو رہی ہے، وچ از اے سب ایک کہہ لیں کہ فیکٹر ہے پورے وار کے اندر. بائی پروڈکٹ بھی وار کا تھا، اور اس پورے جو وار چل رہی ہے اس کا ایک سب کہہ لیں کہ آبجیکٹیوز ہے کہ whosoever will control Hormuz، ایک ریئلٹی بھی کہہ لیں اور میتھ بھی کہہ لیں، دونوں میں جو بھی آپ جو جس اینگل سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ whosoever will control Hormuz they will control the region. تو پرابلی ابھی یہ کنٹسٹیشن جب اس کے اوپر پڑے گی، جب یہ ملٹرائز بھی ہوتا چلا جائے گا، اور جب اکنامک پریشر پڑیں گے، جیسے ابھی دیکھیں نا منگل کو صرف 21 جہاز گزرے ہیں وہاں پہ، جو 150-170 گزرے، تو اکنامک پریشر پورے دنیا پہ گلوب پہ بلڈ ہو، تو آف کورس ٹینشن اور ایسکلیشن دونوں کے پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا ہے کہ کشیدگی بڑھے گی، تو اب ان حالات میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد MOU جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور فی الحال MOU پر امریکہ اور ایران کا واپس جانا مشکل نظر آ رہا ہے؟ دونوں اتنے کمپلیکس سسٹمز ہیں کہ کوئی پتہ نہیں 48 آورز کے بعد پھر ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں اسی MOU پر آگے لے کر چل رہے ہیں. دیکھیں جب تک آفیشلی ایک اناؤنس پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں جنگ بھی جاری رکھوں گا اور بات چیت کے بھی دروازے کھلے ہیں، دے وانٹ ٹو ڈو ڈیل. ایران نے بھی آفیشیلی پاکستان کو یا امریکہ نے پاکستان کو آفیشیلی انفارم نہیں کیا کہ دس وی آر نو مور باؤنڈ ٹو دیٹ، جس سے ابھی تک تو یہ انٹیکٹ ہے. اور پاکستان اس وقت اسکرامبل بھی بہت کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ دے گیٹ بیک ٹو دا ٹیبل اور اسی MOU کو لے کر آگے چلے، اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنی ہیں وہ ضرور کی جائیں. لیکن ابھی تک انٹیکٹ ہے، جب تک آفیشیلی ختم نہیں ہوتا وی کانٹ سے کہ اٹ از نو مور دیئر. یس آن گراؤنڈ چیزیں ایسی بہت اب آگے چلی گئی ہیں کہ اپیرنٹلی اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ ویک ضرور ہوگی. اینڈ سر یہ وار آپ کو کہیں اینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا نیور اینڈنگ وار ہے؟ ایک اس وجہ امریکہ نے تو آج نہیں تو کل اس میں سے نکلنا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ہم گو بائی واٹ ہی سے کہ میں فار ایور وار میں نہیں رہنا چاہتا، پھر اس وار نے ان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کو نقصان پہنچایا، از انڈر پریشر مڈ ٹرم سے پہلے. تو یہ امریکہ اس میں سے آج نہیں نکلے گا تو اگلے الیکشن کے بعد جو نئی
آئے گی لیڈرشپ وہ ضرور اس وار سے نکل جائے گی. Why? Because 70% of Americans are not with this war. وہ کہتے ہیں یہ ہماری وار ہے ہی. یہ نیتن یاہو کی وار تھی. They dragged President Trump into this. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں تو یہ, لیکن وار کی جو آؤٹ کمز ہوتی ہیں بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. These outcomes can create new conditions. افغانستان میں امریکہ آیا ہوا تھا, جنگ جاری تھی, 3 سال بعد آپ نے عراق کھول دیا, ایک نئی کنڈیشن بن گئی, اور اس کے بعد عراق کی آپ حالت دیکھیں کہ کدھر پہنچ گئے. آئی تھنک جب تک یہ وار رکے گی اس کے بعد جو نئی انوائرمنٹ کریٹ ہوگی وہ ڈکٹیٹ کرے گی کہ یہ کنٹسٹیشن کدھر جا رہی ہے. لیکن جس طریقے سے یہ ایکسپینشن ہوئی ریجن کے اندر, جو ٹینشنز بڑی ہیں, جس کا وکٹر میں کہوں گا کہ اسرائیلی ہے, وہ خوش ہے کہ ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں جو کچھ بہتر ہونے کے بہت چانسز تھے کہ یہ بہتر ہو جاتے اگر یہ ایم او یو کے اوپر عمل درآمد. اچھا سر, ایم او یو کے اوپر عمل درآمد بھی ہو رہا تھا. اب آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس وار سے نکلنا چاہتا ہے, کیا ایران بھی اس وار سے نکلنا چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فیونرل کے بعد شاید ان کا کانفیڈنس اتنا بوسٹ ہوا لوگوں کو دیکھ کے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے, یا ان کو ایسا لگا کہ ہم نے تو جو کھونا تھا وہ کھو دیا ہے, آج ہمارے ساتھ اتنی عوام کھڑی ہے تو دوبارہ سے وار کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایک یہ سچویشن بھی تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ کیا اب ایران نکلنا چاہ رہا ہے اس وار سے؟ ایران کے اندر بہت اسٹریٹجک مائنڈ موجود ہے جی, دے ایگزیکٹلی نو. اگر نکلنا نہ چاہ رہا ہوتا تو ایم او یو کے اوپر پریزیڈنٹ پزیشنان کے سائن نہ ہوتے. انہوں نے جب سائن کیے ہیں تو دس از اے کلیئر انڈیکیشن وہ اب جو وٹ ایور دے ہیو پرومسڈ اور جو انہوں نے سائن کیے وہ اس کو لے کر آپ چلنا چاہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل نکلنا ہی چاہ رہا تھا تو انہوں نے سائن کیے ہیں. اب انفارچونیٹلی جو امریکہ نے ٹرائی کیا کہ جی ہم عمانی پوسٹ اب کر کے نکالتے ہیں, یہاں سے دوسرا روٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس پہ پھر ایران نے ڈائریکٹ اٹیک کیے, وارننگ شاٹس بھی نہیں دی یا ہارٹ لائن کرنی یوز کیا. اس کا مطلب ہے کہ بوتھ آر ٹرائنگ ٹو اچیو اینڈ مینٹین دی کنٹرول آف ہرمز, کیونکہ ہرمز جو ہے وہ ٹوٹل ایرانین کنٹرول میں امریکہ نہیں افورڈ کر سکتا. اس کے ریجنل پارٹنر اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے الگ ہوتے ہیں, ان کی ہیوج انویسٹمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. اور باقی بھی دنیا جو ہے وہ فری واٹر فری ٹریڈ جائے گی. وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آپ ٹوٹلی ایرانین کنٹرول میں دے دیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دی لیگل ڈیبیٹ جو ہوتی رہتی ہے کہ یہ ٹیریٹوریل واٹرز ہیں یا انٹرنیشنل واٹرز ہیں. امریکہ نے کیا بھی اس لیے عمان کے کہ اگر یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں تو پھر انٹرنیشنل لا لگیں گے, اگر ٹیریٹوریل واٹرز ہیں تو ہم یہ روٹ ہی جو عمان کو جو حق کر کے جاتا ہے اس کی کوسٹ کے ساتھ روٹ اس کو استعمال کریں گے اور یہ کلیم کریں گے کہ یہ پھر عمانین ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. Because we all know کہ where Oman is standing today. تو I think اسی کنٹسٹیشن کی وجہ سے یہ ریزلٹنٹ ہے یہ جو موجودہ. اچھا سر, جہاں پہ ایران یو ایس وار چلی ہے, ان کی آپس کی جو بھی مسئلہ تھا وہ چلتا رہا, لیکن خلیجی ممالک نے بڑا سفر کیا ہے. اور ابھی اگر ریسنٹلی بات کی جائے تو خلیجی ممالک کے لیے تازہ ترین حملوں کے بعد جو صورتحال ہے وہ کتنی مشکل ہو گئی ہے, اینڈ ان یور اوپینین اب ان ممالک کو کون بیل آؤٹ کرے گا؟ دیکھیے امریکنز کے ساتھ ابھی تو ان کا آرکیٹیکچر چل رہا ہے, اور وہ امریکن سے ہی چاہتے ہیں کہ وہ ایک سچویشن ایسی کریٹ کریں کہ فیوچر کی تھریٹ نہ رہے. not all but few GCC countries like دیکھیں نا, قطر نے میڈیشن کا بھی حصہ تھے, جنازہ میں بھی گئے, چیزیں بھی ٹھیک کرنا چاہتے تھے. سعودی عربیہ نے بھی لاٹ آف ریسٹرینٹ شو کیا پاکستان کی وجہ سے, قطر نے پاکستان کی وجہ سے ریسٹرینٹ شو کیا, کویت نے کیا. یہ ممالک ہیں جو آف کورس یہ ایک ریجن کے اندر بہتر انوائرمنٹ کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں, اس لیے ریسٹرینٹ آئے. لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ابھی اسی وار کو لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے اور ایران کا یہ جو بقول ان کے لیے جو تھریٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ وہی مس پرسیپشن, ہسٹری, بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. لیکن الٹیمیٹلی لوزر یہ ریجن بھی ہوگا, الٹیمیٹلی لوزر ایران بھی ہوگا, الٹیمیٹلی لوزر امریکہ بھی ہوگا. ونر ایک ہی صرف ہوگا اور وہ ہوگا اسرائیل, کیونکہ ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ ریجن میں مل جائے گی. آج دیکھیں نا اس جنگ کی وجہ سے غازہ کدھر کھڑا ہے آج, وہ 90,000 شہادتیں کدھر کھڑی ہیں, وہ nobody is talking about that board of peace کدھر ہے وہ. اسی طرح پھر لبنان شروع ہو جائے گا اور ریجن اپنی کنٹسٹیشن میں چل جائے گا. میں ایک سیناریو آپ کے سامنے پینٹ کرتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ لیٹس سے کہ امریکہ چلا جاتا ہے کل کوئی ریزن کر کے جی میں نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے, ناؤ آئی ایم لیونگ دس ریجن, تو پیچھے کیا رہ جائے گا, کیاس, اور یہ کنٹسٹیشن رہ جائے. تو یہ نو وار نو پیس کے ساتھ یہ ریجن پھر آگے چلنا ہے. اور ریجن کے اندر کانفلکٹ ہو یا فرکشن ہو تو وہ ریجن ڈیولپ نہیں ہوتا. بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.